السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کاشف عباسی کے ساتھ اسلام آباد اسٹوڈیو سے۔ جمہوریت صرف افراد بدلنے سے مکمل نہیں ہوتی، چند اصول، چند ضابطے ہیں جن کو پورا کرنے سے جمہوریت مکمل ہوتی ہے۔ بڑا ہم نے کہا کہ اصل جمہوریت، حقیقی جمہوریت نہیں تھی صدر مشرف کے دوران، کیونکہ ایک ملٹری ڈکٹیٹر موجود تھا، لیکن جب صدر مشرف اپنے اقتدار سے علیحدہ ہوئے، زرداری صاحب صدر بنے، تو کیا اب جمہوریت اس ملک میں مکمل ہو گئی ہے؟ بہت سے لوگوں کا اب بھی یہ کہنا ہے کہ وہ تمام اصول جو جمہوریت مکمل کرتے ہیں اب بھی پاکستان میں شاید نہیں ہے۔ احتساب، ٹرانسپیرنسی، آزاد الیکشن کمیشن، وہ تمام ادارے جو انڈیپینڈنٹلی کام کریں، آزادانہ طریقے سے کام کریں، تو اپنے اختیار ان سب اداروں کے پاس ہوں۔ ایک ایسا ہی اختیار لینے کی کوشش کی جا رہی ہے جو 18ویں ترمیم کی آج کل بات ہو رہی ہے، جو عدم توازن ایوان صدر اور وزیر اعظم کے درمیان تھا، اس توازن کو درست کرنے کی بات ہو رہی ہے۔ آج میٹنگ بھی ہوئی۔ جب یہ اصول مکمل نہیں کیے جاتے، پھر ان سرویز، جب گیلپ کے سرویز یا IRI کے سرویز آتے ہیں، جیسے گیلپ کا سروے ہمارے پاس آیا، تو لیڈرشپ کے نمبرز ڈراپ ہو جاتے ہیں، ان کی پرسنٹیجز ڈراپ ہو جاتی ہیں۔ یہ شاید یہی وجہ ہے، اگر اصولوں کے مطابق جو بہت آسان ہے، اگر سیاست چلائی جائے تو اتنا مشکل نہ ہو، کیوں ہم یہ اصول مکمل کرنے میں اب تک 60 سالہ تاریخ میں ناکام رہے ہیں؟ اس پر بات کریں گے اپنے آج کے پروگرام میں۔ مہمانوں کا تعارف کرا دیں۔ میاں منظور احمد بٹو صاحب وفاقی وزیر ہیں صنعت پیداوار کے، اور اس کے علاوہ CM رہے ہیں پنجاب کے، بہت شکریہ آپ کا۔ عمران خان صاحب چیئرمین تحریک انصاف، اور ان کے ساتھ امینہ دولتانہ صاحب آپ سے تھوڑی دیر بعد ہمیں جوائن کریں گی، ممبر قومی اسمبلی اور سینئر نائب صدر ہیں پاکستان مسلم لیگ نواز کی۔ 18ویں ترمیم کا معاملہ اس لیے میں شروع کرتا ہوں کہ ایک جو پارلیمنٹ کا اختیار ہے اس کو بحال کرنے کے لیے، اس کو متوازی بنانے کے لیے ایوان صدر سے یہ بات چیت کافی دنوں سے ہو رہی ہے۔ اصول تو بڑا واضح ہے، پارلیمانی نظام کیا ہوگا، وزیر اعظم کا اختیار کیا ہوگا، کون سے اختیار صدر کے پاس نہیں ہے، پھر اتنی مشکل کیوں ہو رہی ہے اب تک؟ اتنے مہینے گزر گئے کہ 18ویں ترمیم لانے پر یا 17ویں ترمیم کی ریپیل پر اب تک بات چیت مکمل نہیں ہو پائی۔ کاشف صاحب، آپ کو علم ہے کہ کانسٹیٹیوشن بنانے پہ اور کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس لانے پہ مہینے لگ جاتے ہیں، سال لگ جاتے ہیں۔ تو یہ 73 کا کانسٹیٹیوشن کتنے عرصے کے بعد بنا؟ اس سے پہلے 56 کا کانسٹیٹیوشن کتنے عرصے کے بعد بنا؟ تو اب یہ ایک 17th امینڈمنٹ کے ذریعے کانسٹیٹیوشن میں میجر امینڈمنٹس لائی گئی ہیں، اور لائی گئی ہیں اس وقت کے جو حاکم تھے ان کو سہولت دینے کے لیے، ان کو انڈیمنٹی دینے کے لیے، ان کے معاملات میں آسانی پیدا کرنے کے لیے، اور ہر دور میں یہی ہوا ہے۔ ضیاء الحق صاحب کے زمانے میں بھی یہی ہوا، ایوب خان صاحب کے زمانے میں بھی یہی ہوا، اور پرویز مشرف صاحب کے زمانے میں بھی یہ 17th امینڈمنٹ جو ہے، اس نے وہ سابقہ روایت جو ہے اپنی پسند کی امینڈمنٹس لانے کی، ان کو انہوں نے دہرایا ہے۔ اب اس میں ایک الیکٹڈ گورنمنٹ آئی ہے، اور اس الیکٹڈ گورنمنٹ کا یہ ڈیسیژن ہے کہ انہوں نے اس میں ترمیم کرنی ہے، 17th امینڈمنٹ کو ہٹانا ہے۔ وہ ہٹانے کے طریقہ کار جو ہے اس کے بارے میں پاکستان مسلم لیگ نواز کا اپنی سوچ ہے، پاکستان پیپلز پارٹی کی اپنی سوچ ہے، PMLQ کی اپنی ہے، MQM کی اپنی ہے، مولانا فضل الرحمان کی اپنی۔ یہ لوگ جو اس وقت اسمبلی کے اندر بیٹھے ہیں، کچھ صاحبان جیسے خان صاحب ہیں، عمران خان صاحب، انہوں نے تو بائیکاٹ کیا، اسمبلی میں آئی نہیں، جماعت اسلامی اسمبلی میں آئی نہیں، لیکن جو لوگ اس وقت پارلیمنٹ کے اندر موجود ہیں ان کی اپنی اپنی سوچ ہے 17th امینڈمنٹ کے بارے میں۔ آپ کی میں نے ایک بیان سنا، آپ نے کہا کہ توازن ہونا چاہیے ایوان صدر کے درمیان اور وزیر اعظم میں، یعنی آپ کچھ اختیارات ایوان صدر میں رکھنے کے حامی ہیں۔ کون سے اختیارات آپ کا خیال ہے کہ ایوان صدر میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نواز، ہماری بہن آئی ہے تمینہ صاحبہ، یہ چارٹر آف ڈیموکریسی پہ کمیٹڈ ہے، اور 73 کا کانسٹیٹیوشن پاکستان پیپلز پارٹی لائی، اور وہ ایک کنسنسس کانسٹیٹیوشن تھا جس میں بڑی بڑی شخصیات تھی، ولی خان صاحب جیسے لوگ، شامن نورانی صاحب جیسے لوگ، اور مفتی مامور صاحب جیسے لوگ۔ تو یہ چارٹر آف ڈیموکریسی کو لے لیں، 73 کے کانسٹیٹیوشن کو لے لیں، تو اس میں پارلیمنٹری ڈیموکریسی کا ہی کانسیپٹ ہے اور کوئی کانسیپٹ نہیں ہے۔ پھر مشکل کیا ہے؟ پھر کیوں اختیار صدر کو دینا؟ اور میں آپ کو اس وقت یہ عرض کروں کہ اس وقت بھی تمام سیاسی جماعتیں جو ایوان کے اندر موجود ہیں، اور میرا خیال تو عمران خان صاحب بھی اور قاضی صاحب بھی
پارلیمنٹری ڈیموکریسی پہ کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے اس وقت. اب یہ ہے کہ پارلیمنٹری ڈیموکریسی میں صدر اور پرائم منسٹر کے اختیارات میں توازن کیا ہو. اس کے بارے میں 17th امینڈمنٹ میں جو ایک آپ کو پتا ہے کہ نیشنل ڈیفنس کونسل بن گئی, اختیارات جو ہیں وہ صدر کے پاس چلے گئے, اسمبلی توڑنے کے اختیارات صدر کے پاس رہے, یونیفارم کچھ عرصے کے لیے صدر صاحب کو پہنائے رکھنے کی اجازت دے دی 17th امینڈمنٹ میں. اب صدر کے پاس کیا اختیار ہونا چاہیے آپ کے خیال؟ اب صورت اس کی یہ ہے کہ اس میں میری اپنی پرسپشن یہ ہے کہ اس وقت جو لوگ پارلیمنٹ کے اندر بیٹھے ہیں یہ ان کا ایک ایکسپیرینس ہو چکا ہے, مارے کھائی ہیں, جیلوں میں گئے ہیں, جلا وطنیاں دیکھی ہیں, تکلیفیں اٹھائی ہیں, اور غیر جمہوری نظام حکومت جو ہے اس کے ہاتھوں دکھ اٹھائے ہیں. میں نہیں سمجھتا کہ یہ اس 17th امینڈمنٹ پہ آپس میں جھگڑا کریں. نہیں جھگڑا کریں. آپ کا یہ خیال ہے کہ جھگڑا نہیں ہوگا؟ میرا خیال ہے کہ اس پہ کمپرومائز ہو جائے گا اور یہ سارے ایگری کر جائیں گے کہ اس کو کس طریقے سے صدر اور پرائم منسٹر کے اختیارات میں توازن کیسے کرنا ہے, کچھ گیو اینڈ ٹیک کرنی ہے تو کیسے کرنی ہے, اور اس میں میری اپنی رائے یہ ہے کہ ان میں سیٹلمنٹ ہو جائے. سیٹلمنٹ ہو جائے گی. پہلے اس سے پہلے خان صاحب آپ کے پاس ہوں, مسلم لیگ نون کا تیمینہ صاحب بہت شکریہ جوائن کرنے کا. انہوں نے کہا کہ لیڈرشپ نے جلاوطنیاں دیکھی ہیں, تکلیفیں اٹھائی ہیں, لیکن لگتا ہے ایسا کہ سبق کبھی بھی نہیں سیکھا, کیونکہ ہم جتنی جلدی یہ تمام کام کرنا چاہیے, کیونکہ وقت ملتا نہیں. اب ماضی دیکھیں سیاستدانوں کو وقت زیادہ نہیں ملا, جتنا جلدی یہ کام ہم کر لیں اتنا فائدہ ہے. انہوں نے کہا توازن ہونا چاہیے ایوان صدر کے درمیان اور وزیر اعظم کے درمیان. 1973 کے آئین میں چودھری ظہور الہی کانسیپٹ موجود ہے اور پوری دنیا میں پارلیمانی ڈیموکریسی میں یہی کانسیپٹ کام کرتا ہے. آج یہ کام کیوں نہیں کرے گا؟ کیوں توازن ہم چاہتے ہیں ایوان صدر اور وزیر اعظم کے درمیان؟ نہیں جی, ہمارا تو یہی خیال ہے کہ 1973 کے کانسٹیٹیوشن کے مطابق ہونا چاہیے. ہمارا پارلیمانی سسٹم ہے اور اس کے اندر کیا کمی ہے میں یہ ان سے پوچھنا چاہوں گی. پرائم منسٹر تو یوسف رضا گیلانی ان کے ہیں, کسی عقل کی سمجھ بوجھ کی مشکلات انہوں نے گزاری ہے, آصف زرداری صاحب نے بھی گزاری ہیں, مگر اگر ان کو اتنا شوق تھا پاور کو رکھنے کا تو وہ خود پرائم منسٹر آ جاتے. ان کے پاس تو میجورٹی بھی تھی اور وہ آ بھی سکتے تھے. تو اگر ایسا نہیں ہے تو, اور انہوں نے وعدہ بھی کیا کہ 58(2)B کے تحت وہ اس کو ختم کر دیں گے 58(2)B کو, کیونکہ وہ جب آئے تھے اسمبلی میں تو انہوں نے یہ وعدہ کیا اس 17th امینڈمنٹ کو ختم کریں گے, LFO کی جتنی بھی قرارداد ہے ان کو ختم کریں گے. سو جو وعدے کیے, ٹھیک ہے پہلا وعدہ تو یہ پورا نہیں کر سکے جو ججز کا ہے. مجھے پوری امید ہے کہ اب یہ وعدہ پورا کرنا چاہیے, اور پاور کوئی اپوزیشن کے پاس نہیں جا رہی, انہی کے اپنے پرائم منسٹر کے پاس جا رہی ہے, انہی کے وزیر اعظم کے پاس پاور جا رہی ہے. لیکن جب چودھری ظہور الہی غلطی سے کہہ گیا, چودھری فضل ہے فارمولا, میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ایک آپ ہندوستان میں دیکھیں وہی فارمولا ہے, آپ کو ہندوستان کا صدر کہیں نظر نہیں آتا. کیوں ہمارے صدر کو خان صاحب زیادہ اختیارات ملنے چاہیے؟ کاشف, یہاں بچے کو پتہ ہے کیا ہو رہا ہے اور کیا ہوتا رہا ہے. یہاں آئین کو ٹیلر میڈ کیا جاتا ہے اپنے ذات کے لیے, یہ ہمیشہ سے ہوتا رہا ہے. جب سے ایوب خان سے دیکھ لیں, جو بھی آیا ہے, بدقسمتی سے اس حمام میں سبھی ننگے, جو بجائے ملک کی ضروریات کے لیے آئین کو ٹیلر کرنے کے لیے ذات کے لیے ہوتا گیا. آپ شروع سے 73 کانسٹیٹیوشن میں لے لیں, ایک دم امینڈمنٹس کیوں شروع ہو گئی؟ ابھی کنسنسس ڈاکومنٹ بنی تھی. جو رولر آتا ہے اس ملک میں وہ یہ نہیں سمجھتا کہ اگر ادارے مضبوط ہیں تو میری مضبوطی ہے, کیونکہ جب ادارے مضبوط ہوتے ہیں تو لیڈر پرفارم کر سکتا ہے. لیڈر کوئی ایک ون مین شو کبھی آج تک پرفارم نہیں کیا. اگر لیڈر اس ملک میں کامیاب ہوتا ہے تو اس کو ایک مضبوط عدالتی نظام, سب سے پہلے ہمارے سامنے مثال ہے, آپ سنگاپور کو دیکھیں, میں نے اپنی آنکھوں کو سنگاپور کو ڈیولپ ہوتے دیکھا. کیوں؟ ایک لیڈر آیا جس کی ویژن تھی, سوچ کے آیا, اپنے لیے نہیں اس نے سوچا, اس نے سنگاپور کا سوچا. پہلے سب سے پہلے عدالتیں ٹھیک کی, بیوروکریسی ٹھیک کی, گورننس سسٹم ٹھیک کیا, کرپشن کی ایسی ایک اینٹی کرپشن اس نے جو بیورو بنایا جو ہماری نیب کے مطابق 3 سٹنگ منسٹروں کو پکڑا اس نے. خود ایماندار آدمی تھا, اس کو ڈر کسی کا نہیں تھا, اس نے عدالتوں کو بھی چلنے دیا, اس نے گورننس کو بھی چلنے دیا. آج سنگاپور جو ہمارے ساتھ شروع ہوا تھا $450 پر کیپٹل